قرآن مجید کیوں ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے؟ آپ یہاں جاپان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دنیا کی ہر نعمت ہے، ہر سہولت ہے، لا قانونیت نہیں ہے، کرپٹ حکمران نہیں ہے، چوریاں نہیں ہیں۔ میں بار بار بیان میں مثال دیتا ہوں، بھائی میڈ ان جاپان کا مطلب اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب جاپان میں سب کچھ ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تم قرآن پڑھو تمہیں جاپان کا ویزا مل جائے گا، تو ہو سکتا ہے پڑھ لے وہ کہ شاید یہ والی سورت پڑھنے سے جاپان کا ویزا مل جاتا ہے، تو وہ والی سورت کو پڑھنا شروع کرے گا۔ لیکن جن کو پہلے سے ویزا ملا ہوا ہے، جو یہاں کے نیشنل ہو چکے ہیں، یہیں پلے بڑے، یہیں ان کا کاروبار ہے، یہیں اچھی جاب ہے، تو ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ انسان اس کو کیوں پڑھے؟ ہمارے ایک دوست تھے پاکستان میں، تھے کیا ہیں ابھی بھی، ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہاں کی مقامی زبان سیکھیں، کوئی علاقے کی خاص زبان تھی، بہت چھوٹے ایریا کی زبان تھی وہ۔ انہوں نے کہا میں اتنی محنت کر کے زبان کیوں سیکھوں؟ انہوں نے کہا چونکہ یہ لوکل زبان ہے۔ انہوں نے کہا جب میرا لوکل زبان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے اور ہر شخص یہاں اردو پشتو، جو کے پی کے میں سب پشتو سمجھتے ہیں اور سندھ میں اور بلوچستان میں یا پورے ملک میں سب اردو سمجھتے ہیں، تو یا سندھ میں سب، اندرون سندھ میں سب سندھی سمجھ رہے ہیں، تو جب میرا اس سے گزارا ہو رہا ہے تو میں اتنی چھوٹی سی زبان کیوں سیکھوں اتنی محنت کر کے؟ جب میں سیکھوں گا تو پھر بڑی زبان سیکھوں میں۔ تو دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی ایسا کام جس کی سوسائٹی کو ضرورت نہ ہو، وہ اگر کرنا شروع کر دے تو عقل مند سمجھا جاتا ہے یا بے وقوف سمجھا جاتا ہے؟ آپ بتائیں نا، مشکل کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ تو سب لوگ بولے زبان سے نا، تاکہ جب وہاں بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تو تاکہ مجھے پتا چلے میرے ساتھ بیان میں شریک ہے، اس سے آپ ایکٹیو بھی رہیں گے۔ اچھا، ہمارے جو لوکل لوگ ہیں نا، میں جب جیپنیز کو دیکھ رہا ہوں ایسے باریک باریک دبلے دبلے لمبے لمبے، ہمارے والے ویسے ہی ہیں جیسے وہاں تھے، یعنی ہمارے والے جو ہیں جیسے وہاں تھے بالکل ایز اٹ از یہاں پر ہے، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے ان میں، 20-30 سال سے بھی ویسے کے ویسے ہی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کا اٹھانا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اس پتھر کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دو، آپ کہو گے بھائی اگر یہ راستے میں ہوتا تو میں اٹھا دیتا تاکہ راستہ کلیئر ہو جاتا، یہ تو نہ راستے میں پڑا ہوا ہے نہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ آپ اگر کہتے کہ اس کو اٹھا کے ٹرک میں رکھ دو، گاڑی میں لوڈ کر دو، تو میں کہتا شاید گھر میں کسی کام سے لے جا رہے ہو۔ تو میں اتنی محنت کر کے زور لگا کے یہ پتھر اٹھاؤں گا اور یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھوں گا، تو آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ جواب میں یہ کہے کہ اس کا فی الحال میرے ذہن میں کوئی فائدہ ہے نہیں، تو آپ وہ پتھر اٹھانے کی محنت کرو گے؟ اور اگر وہ بار بار یہی بات ریپیٹ کرتا رہے کہ نہیں اٹھانا ہے، کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن اٹھانا ہے، تو آپ اٹھاؤ گے، لیکن اس کا سر پھاڑنے کے لیے اٹھاؤ گے آپ کہ یار میری جان چھوڑے، ایک فائدہ تو میرے ذہن میں آ گیا کہ بھائی اٹھاؤں گا اور تیرے سر پہ ماروں گا یہ پتھر۔ تو آپ لوگ جو ترقی یافتہ کنٹریز میں ہے نا، یہاں جب آپ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، صحت بھی ہے، کرپشن بھی، پاکستان میں تو 20 مسائل ہیں نا۔ آپ بھی وزٹ کرتے ہوں گے پاکستان، صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام تک باتیں کیا ہوتی ہیں ہماری۔ ایک دور میں یاد ہے جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ایک ہی بات سب کے زبان پہ تھی، بس بجلی آنے والی ہے، بجلی جانے والی ہے، بتی آ گئی، بتی چلی گئی، بتی کب آئے گی، بتی کب جائے گی، بتی آ گئی ہے پتہ نہیں کب چلی جائے گی۔ یہ 2011 کی بات کر رہا ہوں میں، 2006 اور 2007 کی، ہاں اس میں 24 گھنٹے یہی کچھ ہماری زبان پہ ہوتا تھا۔ تو آپ کے تو یہ مسائل ہی نہیں ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ زندگی گزارتے کیسے ہیں یہاں پہ؟ باتیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کے؟ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے باتیں کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے بارے میں، مسلم لیگ کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں، وہ کھا گیا، وہ ایماندار ہے، وہ بے ایمان ہے، فوج ایسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ویسی ہے، سب بہت کچھ ہے ہمارے پاس بات چیت کے لیے۔ میں آپ پہ حیران ہوں، آپ سوچ رہا ہوں کبھی میں ایسے چپکے سے بھیس بدل کے بیٹھ جاؤں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں یہاں پہ، میں دیکھوں لوگ چائے کے دوران بات کیا کرتے ہیں، تو یہاں تو کچھ بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، سب کچھ سیٹ چل رہا ہے۔